جائے صاحب آپ کے متعلق آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں ان کے الیکشن کمپین چل رہے ہیں، آپ کو خود بھی پتا ہوگا، سنا بھی ہوگا، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ ٹرانزٹ گاڑیاں پہلے آتی تھی، اب ٹرانزٹ امیدوار مکران آیا ہوا ہے، تو اس میں کیا صداقت ہے؟ آپ کو کیوں افغانستان کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ افغانستان سے آپ کی کوئی رشتہ داری ہے یا آپ ادھر رہتے تھے یا رہتے ہیں اب بھی؟ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ملک صاحب آپ کی افغانستان میں کسی سرکاری عہدے پہ آپ نہیں رہے، آپ کے متعلق ہم نے سنا ہے گورنر رہے ہیں کسی صوبے کے، آپ ایک امیدوار میر یعقوب عزیز جو بہت زیادہ آپ کے خلاف کمپین بھی کر رہے ہیں، اور آج آپ نے بھی ایک شمولیتی پروگرام میں کہا کہ یہ نلکا گوادر والوں کو پانی نہیں دے گا، تو کیوں نہیں دے گا نلکا؟ اچھا صاحب مجھے ایک اور چیز بھی بتائیں، ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے سر، اگر آپ جیت گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اور اگر ہار گئے گوادر والے آپ کو کدھر ڈھونڈے؟ یہاں پہ تو گھر بھی نہیں ہے آپ کا، پھر ہم کہاں آپ کو ڈھونڈے پھریں؟ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers۔ تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ نیو میٹرو سٹی، پروجیکٹ آف BSM developers۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آن دی ریکارڈ میں خوش آمدید، میں ہوں ساجد بن رحیم۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن 2024 کے حوالے سے۔ گوادر میں جو KH کم گوادر کا حلقہ ہے NA 259، ان کے مختلف امیدواروں کے ہم انٹرویو کریں گے اور عوام کے یہ امیدوار کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیا الیکشن مینیفیسٹو ہے، اس حوالے سے ہم تمام امیدواروں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور امیدوار برائے حلقہ NA 259 ملک شاہ گورگیج صاحب گوادر پوسٹ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔ آج صاحب آپ کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتایا، میں آپ کو نہیں جانتا، آجی ملک شاہ گورگیج کون ہے؟ آجی ملک شاہ گورگیج سر رخشان کا رہنے والا ہے سر، اور 2013 سے انوالو ہے مکران کی سیاست میں۔ تو ہم لوگ 2013 سے شروع کیا، ابھی تک ہم لوگ اس سیاست کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ملک شاہ گورگیج ہے۔ جائے صاحب آپ کے متعلق آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں ان کے الیکشن کمپین چل رہے ہیں، آپ کو خود بھی پتا ہوگا، سنا بھی ہوگا، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، یہ ٹرانزٹ گاڑیاں پہلے آتی تھی، اب ٹرانزٹ امیدوار مکران آیا ہوا ہے، تو اس میں کیا صداقت ہے؟ آپ کو کیوں افغانستان کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ افغانستان سے آپ کی کوئی رشتہ داری ہے یا آپ ادھر رہتے تھے یا رہتے ہیں اب بھی؟ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا سر، گزارش ہے کہ ہم لوگ ٹرائبل ایریا کا ہے، اور جو چاغی جو ہے وہاں میں جو اینڈ کا، وہاں میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، بالکل اینڈ ہے۔ آپ کر سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں تینوں جگہ میں آپ سفر کر سکتے ہو، اور تینوں بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ بہت وسیع علاقہ ہے، اور ہر ایریا کا ایک مختلف یوز ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانی اور اس میں کوئی صداقت نہیں، اس کے ہم لوگ پورا تردید کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ افغانستان کا ہے تو میرے سارے زندگی گزرا ہوا ہے کوئٹہ میں، میرے سارے بچے پڑھا ادھر، ہم لوگوں کے پاس لوکل ہے یہاں کے، اور ہم لوگ 2013 سے ابھی ہم لوگوں کے مخالفین ہیں۔ تو اس کا سائے تلاش یہ پہلے جو ہم لوگ 2013 میں جو یہ لوگ جو ابھی تنقید کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے ان کی بھرپور مزاحمت دوبارہ میں کہتا ہوں کرتا ہوں، کہ اس لیے کہ 2013 میں ڈاکٹر صاحب مالک کے مخالف جو ٹیم تھے، اور اکرم صاحب کوئی کینڈیڈیٹ تھے، اور ہم لوگوں نے آسکانی کو کھڑا کیا تھا، اور ہم لوگوں نے وہ جیتا۔ تو یہ تضاد اسی سلسلے میں ابھی تک آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ ادھر کمپین کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے سارے گورگیج قبیلہ، اگر آپ لوگ کوئی شاعر یا کوئی یہاں کی کوئی محسن ہوتا ہے ادھر، ایج اس کا زیادہ ہے، تو آپ پورا اس کے فلسفہ اور گورگیج قوم کا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کدھر کا ہے اور کہاں سے آیا اور کہاں تک گیا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو ملک صاحب آپ کی افغانستان میں کسی سرکاری عہدے پہ آپ نہیں رہے، آپ کے متعلق ہم نے سنا ہے گورنر رہے ہیں کسی صوبے کے؟ اگر گورنر رہا، دیکھو میرے یہاں پہ ایک حکومت ہے، ایک اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی دروازہ نہیں ہے اس حکومت کے، ہر کوئی افغانی آئے اور ادھر الیکشن میں وہ بھی NA 259 میں کھڑا ہو جائے۔ یہ بالکل صحیح بات نہیں جس نے کیا ہے۔
آپ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمایت بھی ہو رہی ہے، مخالفت بھی ہو رہی ہے، تردیدیں بھی آ رہی ہیں. ابھی کچھ دیر قبل ایک نیوز چلی ہے، گوادر کے مذہبی روحانی پیشوا ہیں سید منظور شاہ. کل ہمیں پتہ لگا کہ انہوں نے آپ کی حمایت کی ہے، آج وہ کہہ رہا ہے میں نے کوئی حمایت نہیں کی. تو اس طرح کی بات ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں سر، اس کی ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس نے کوئی ریلیٹیو کا ہے. ہم لوگ کل انشاءاللہ وزٹ کر رہے ہیں پسنی کے، ٹھیک ہے. اور وہ ہم لوگوں کو اس کے بالکل حمایت ہے. ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے پہلے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے؟ بالکل، جب کیا ہے تو ہم لوگوں نے اس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اتحاد ہو گیا، اعلان ہو گیا. جو مہم جان صاحب ہے جی. تو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بھرپور، وہ میرے حمایت کر رہے ہیں اور ہم لوگ اس کو حمایت کر رہے ہیں سر. آپ کے امیدوار جو مخالف ہیں ان میں ایک امیدوار میر یعقوب عزیز جو بہت زیادہ آپ کے خلاف کمپین بھی کر رہے ہیں، اور آج آپ نے بھی ایک شمولیتی پروگرام میں کہا کہ یہ نلکا گوادر والوں کو پانی نہیں دے گا. تو کیوں نہیں دے گا نلکا؟ سر آپ کو پتہ ہوگا کہ 2008 میں یعقوب صاحب جو ہے وہ محترم ہے جی. تو ایک دفعہ اس کو موقع ملا ہے اور فرصت ملا ہے اس سیٹ کا، تو سوا یعقوب اس کے بعد جو ہے کسی نے یہ کام نہیں کر سکا کہ حالانکہ یہ پانی کا ایشو اتنا بڑا سر ایشو نہیں ہے. جی. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہم لوگوں نے پوچھا ہے کسی ایکسین اور دیار دوست سے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پورا جو ہے مینٹین جو ہے، اگر آپ اس کو پانی کے لیے ادھر ہے وہ 50 کے قریب کروڑ 50 لاکھ ہے پر منتھ میں. اتنے کوئی ایشو ہے نہیں سر. یہ جب نہیں ہوا ہے تو یہ الگ بات ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اگر آنے وقت میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل کر لیں گے. اچھا صاحب، مجھے ایک اور چیز بھی بتائیں. ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے سر اگر آپ جیت گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اور اگر ہار گئے گوادر والے آپ کو کدھر ڈھونڈے ہیں؟ یہاں پہ تو گھر بھی نہیں ہے آپ کا، پھر ہم کہاں آپ کو ڈھونڈے پھریں کہ جب نے جس کو ووٹ کیا وہ کہاں ہے؟ سر میرے سارے فیملی کا رشتہ دار جو گورگیج قبیلہ ہے، تو ہم لوگوں نے 5-6 فنکشن کیا آج سارے گورگوجوں کے اس میں. جو اکبر گورگیج ہے، دوسرے یہاں کے بزرگ لوگ ہیں، اور یہاں میں سارے اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے جتنے افسرز ہیں میں نام نہیں لے سکتا ہوں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ پوچھیں کہ یہاں میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ بھی چلایا انہوں نے بھی، اور ہم لوگوں کے شاعر ہے گورگیج کا. انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگوں کو فرصت ہوا تو گورگیج کا سارے رشتہ اور سارے یہ چیز آپ کو بتائے گا انشاءاللہ. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر نہیں ہے، گھر انشاءاللہ بنائیں گے. یہ بلوچستان ہے، یہ سب کے گھر ہے. اور اگر میں انشاءاللہ جیت گیا تو سارے جو مسئلے مسائل ہیں اتنے کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اس کو اسلام آباد تک ان کے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے ان کو وہاں تک اسمبلی میں پیش کریں. دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے بہت انٹرسٹ ہے اس بات پر کہ بلوچستان کو توجہ دے رہے ہیں. جناب محترم صدر آصف زرداری صاحب خود نے ایک دورہ کیا ہے ریسنٹلی ادھر تربت میں، اس کو سب چیز کو پتہ بھی ہے اور وہ واقف بھی ہے. اس سے پہلے کہ جو الیکشن کا وہ ہو جائے سر، مطلب آگے لے جائے الیکشن کے، اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری ہے سارے جو مسئلہ ہے بارڈر ٹریڈ کے اور بالخصوص پانی اور بجلی کے، تو انہوں نے خاص توجہ دیا ہے. تو یہ وہی مشن ہے اور اس کو انشاءاللہ آخر تک لے جائیں گے اگر کامیابی نصیب ہو. نوجوان گوادر کے اکثر ہم دیکھتے ہیں روزگار کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور دوسرے مسائل ہیں ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اور گوادر والوں کا کلیم ہے کہ جی باہر کے لوگ آ کے ہماری نوکریاں لے جاتے ہیں. تو آپ کیسے روکیں گے، یا آپ بھی باہر والوں کو ترجیح دیں گے اگر جیت جائیں تو؟ نہیں سر، ہر کسی کا حق اسی کا ہے کہ جہاں رہے سر. یہ جو نوکریاں جو مسئلے مسائل ہیں ہم لوگ پہلے بھی کوشش کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں کہ حق اقدار کو پہنچے. اور ہم لوگ پتہ ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل نوکری کا ہے، نوکری ہوتا ہے اس غریب کی جب یہاں میں رہتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ جب کامیابی حاصل کیا ہم لوگوں نے بھرپور اس پہ توجہ دیں گے کہ نوکریاں جو ہے بالخصوص فشریز کے یہاں میں اور یہاں کے جو دوسرے مسائل ہیں ساحلی مسائل جو ہے انشاءاللہ اس کو حل کریں. آپ کی کن کن امیدواروں سے بات چیت ہوئی ہے کہ وہ آپ کے حق میں دستبردار ہو جائیں؟ ابھی آپ نے مولانا ہدایت الرحمان سے بات کی ہے، ڈاکٹر مالک سے، میر یعقوب سے، کس سے بات کی ہے؟ مذاکرات تو چل رہی ہے سر. فی الحال ہر کوئی اپنے تلاش میں کہ وہ خود آگے لائے جائیں، اپنے کمپین چلائیں. تو یہ جو ہے بعد میں انشاءاللہ قریب پتہ چل جائے گا کہ کون آگے ہے کون پیچھے. پھر جو اگر آگے پیچھے ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات ایک چیز ہے، سیاست
کہ دروازہ کسی کا بند نہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جی تو تلاش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اگر کسی مل گیا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ہو کے آگے لے جائیں. آپ کی ڈاکٹر مالک صاحب سے بات ہوئی ہے پچھلے دنوں؟ میں نے سنا ملاقات ہوئی جی ہے. سر. آپ نے ان کو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں، ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں سر، یہ وہ تو بزرگ سیاستدان ہے، قابل احترام ہے. یہ غلط بات ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں آ جائے. جی یہ اس کی تردید کرتے ہیں ہم لوگ. کبھی بھی ایسی آپ کی بات کوئی بات نہیں ہوئی ایسی؟ نہیں سر، ایسے نہیں. بالکل سیاسی موضوعات پر ہوا ہے. جی تو یہ سیاست ایسی چیز ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. یہ اس طرح بات نہیں. ملک شاہ صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جی بہت بڑے ٹائکون ہیں، ان کی ہر جگہ بات سنی جاتی ہے، وہ ہر جگہ جاتے ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے. تو ساری چیزیں خود ہیں، تو یہ سیاست میں آ کے لوگوں سے ووٹ مانگنا، حمایت کروانا، الیکشن لڑنا، یہ ضروری تھا؟ سر بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو میں نے کہا آپ کو کہ 2013 سے ہم لوگ اس سیاست میں انوالو ہیں، اور 2013 سے تقریباً 2024 تک جو قریب یہ پورا منسٹریز ہم لوگوں کے پاس رہے، فشریز، جی اور ہم لوگ اسی کے ساتھ تعلق رکھا ہے. ٹھیک ہے. جو اور سب چیز ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سائل کیا ہوتا ہے اور کس کے مسئلے مسائل، اور یہ سب جو ہے اس لیے جو ابھی وہ لوگ یہ. تو حاجی اکبر عسکری صاحب آج کل آپ کی سب میں نظر نہیں آتے ہیں. آپ نے ان کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آپ نے چلائی ہے، ان کو منسٹر بنایا ہے، الیکشن آپ نے ان کے لیے ورک کیے، تو وہ کیوں بے شک چھوڑ گئے؟ اس میں بے شک کوئی شک نہیں ہے سر کہ 2013 میں ہم لوگوں نے جو الیکشن ہوا، اس کو الیکشن پروسیس میں ہم لوگوں کے 4-5 بندے شہید ہو گئے اس موضوع پہ. اور جس طرح ہم لوگ یہ حالات اور واقعات دیکھا سر، جو ٹرالنگ کے والے جو مسئلے حوالے پہ، تو ہم لوگ اس لیے جو اختلاف بھی ہوا اسی موضوع پر. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حق جو ہے غریبوں کو پہنچے. جو ٹرالنگ والا مسئلہ اور یہ جو غریب والے جو ہے اسی وجہ سے ناراضگی ہے ان سے؟ جی سر، ناراضگی نہیں ہے، بہرحال یہ ایک اختلاف نظر ہے. اچھا، اختلاف میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی ٹرالنگ نہیں ہونی چاہیے اور ان کی موجودگی میں ٹرالنگ؟ ویسے سر یہ تو کہنا نہیں چاہیے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ گوادر کے رہنے والے اور پریس ہے. تو جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو چلا رہے آگے جس چیز کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی موضوع پر وہ آگے گیا. اور درخواست ہے جو ساحل والے جو رہائش پذیر ہے، تو ان کے امرار معاش یہی تھے. تو اسی اس پر ہم لوگوں کا اختلاف نظر ہو گیا. منشا صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ گوادر ڈرتا ہے بندوق کلچر سے، بندوقوں سے، گارڈوں سے، گن مینوں سے. گوادر والے دور بھاگتے ہیں. اور آپ کے ساتھ پوری اسکواڈ ہے، آپ پھرتے ہیں ہر جگہ. تو آپ سمجھتے ہیں یہ گوادر والے آپ کے قریب آئیں گے، ووٹ کریں گے آپ کو؟ سر گزارش یہ ہے کہ حلقہ بہت بڑا ہے، پورماڑا سے لے کے جوینی تک، اور پھر گوادر سے لے کے تربت، تم، مند. آپ کو پتہ ہے کہ سب ایریا جو ہے سینسیٹیو ہے. تو ابھی قریب جو ہے 1 ہفتے قبل جو ہے کوئی کینڈیڈیٹ تھا، اس کے اوپر فائر بھی ہو گیا. تو اگر ہم لوگ یہ کام نہیں کریں سر، تو آپ کو ہم لوگ 2013 سے یہ خوف ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ خدا نخواستہ کوئی ایسے واقعہ نہ ہو. اگر ہو بھی جائے تو پھر ہم لوگ بھرپور اس کے جواب دیں. تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایک مجبوری کے تحت سے یہ چلا رہے ہیں. حالانکہ ہم لوگوں کو بندوق سے بالخصوص میرے کو اتنے شوق ہے نہیں کہ گارڈ ہو، اور دوسرا ایک مجبوری ہے. اور حالات بھی اسی طرح ہے کہ ہم لوگ اسی ساتھ چلائیں گے جو اسکاٹ وغیرہ جو ہے. صاحب پانی، بجلی، روزگار، ماہی گیری، یہ سارے امیدوار کہہ رہے ہیں. آپ کوئی 2 ایسی چیزیں بتائیں جو آپ گوادر والوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم پروگرام اینڈ کریں. سر میرے کو پورا تجربہ ہے جو ماہی گیروں کا، کیونکہ 10 سال یہ منسٹری رہا ہے ہم لوگوں کے پاس. اور پانی کا جو مسئلہ ہے جو ہم لوگوں نے جو پوچھا ہے، اس کے بارے میں اتنے بڑا ایشو نہیں ہے. بجلی کا نظام جو ہوتا ہے، بجلی کے سر آپ کو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جناب محترم بلاول صاحب یہ تقریباً سال 1 پہلے آئے تھے ادھر، ایک وزٹ کیا تھا ایران کے ساتھ، اور پی ایم صاحب بھی آیا تھا، ان کے ساتھ آیا تھا. تو انہوں نے 100 میگا واٹ کا درخواست بھی دی تھی. تو پھر ادھر پلانٹ کی جو مشکلات درپیش آ رہا ہے کہ اس کو کس طرح کنورٹ کرے، جو گوادر سے یا مطلب جو پشین سے ان کو ایک پلانٹ لگائیں اور اس کو وہ کریں. تو یہ پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اگر کامیابی نصیب ہو گیا تو اس کو انشاءاللہ بھرپور آگے لے جائیں گے اور یہ مسئلہ حل کریں گے. بہت شکریہ. حاجی ملک شاہ گورگئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.
وہ پرعزم بھی ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کو ووٹ کریں گے. اب آپ نے ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ آپ کریں گے 8 فروری کو. گوادر کے جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے 259 دیگر امیدواروں کے بھی ہم انٹرویو آپ کے سامنے لائیں گے, اور ساتھ ہی جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان سے بھی بات کر کے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کے لیے کون سا امیدوار درد دل رکھتا ہے. ساجد بن رحیم کو اجازت دیجیے, اللہ نے.